الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سمك السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. حمد و ثنا اس ذات ذوالجلال کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے۔ ناظرین محترم، انتہائی اہم عنوان سے مربوط آج گفتگو انشاءاللہ ہوگی، لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اتنا واضح کر دوں کہ ہمارا یہ پروگرام، یہ ریکارڈنگ کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے جواب میں ہے جو مذہب اہل بیت کی شکل کو مسخ کرنے کے لیے بیرونی قوتوں کے آلۂ کار بنے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی کے یا بیرونی قوتوں کے اشاروں پر ان مفاہیم کو بدل کر مذہب کی شکل کو مسخ کرنے کے در پہ ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو صرف جواب دینے کے لیے تاکہ مومنین کا ایمان محفوظ رہ سکے، تو یہ گزارش کرنا تھی۔ اب ہم آیت پہ آتے ہیں، سورہ صاد۔ اللہ رب العزت اس سورہ کی اس آیہ مجیدہ میں ابلیس سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا۔ عام ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے، اور پھر کچھ لوگ اس لفظ یدئی سے، جو کہ ایک تثنیہ کا صیغہ ہے، اس سے مراد کچھ اور لے کر اللہ رب العزت کے ایک تو ہاتھ اس طرح کے ثابت کرتے ہیں جس طرح ایک عضو خارجی ہوتا ہے، جس میں ناخن ہے، جس میں گوشت ہے، جس میں ہڈیاں ہیں، جس میں جوڑ ہیں۔ اس مجموعے کو، اس طرز کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک پہلو ہے، ایک گفتگو لمبی ہو سکتی ہے کہ آیا اللہ رب العزت کے لیے اس طرح عضو خارجی ماننا، آیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اختصار کے ساتھ صرف ایک جملے میں کہہ کر میں آگے بڑھوں گا اور ان لوگوں کو مخاطب ہوں گا یہ جملہ کہہ کر کہ پورا مذہب اہل بیت یہاں پر اس نظریے کے مد مقابل کھڑا ہے کہ خدا کا نہ جسم ہے، نہ اس میں ترکیب ہے، نہ اس میں اجزاء ہیں۔ جو خدا کی تجسیم کا قائل ہے وہ خدا کی ماہیت کا قائل ہے، جو خدا کی ماہیت کا قائل ہے وہ خدا کی ترکیب کا قائل ہے، اور جو اس کی ترکیب کا عقیدہ رکھتا ہے وہ اس میں اجزاء اس کو ماننا پڑتے ہیں، اور جو اس میں اجزاء کو مانتا ہے، جہاں اجزاء ہوتے ہیں مسلم الثبوت ہے کہ وہاں احتیاج ہوتی ہے، اور جہاں احتیاج ہوتی ہے وہاں خالقیت نہیں ہوتی، وہاں مخلوق ہوتی ہے۔ یہ مخلوق کا وصف ہے۔ اس کے لیے نہج البلاغہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے پہلے خطبہ میں جو توحید سے مربوط ہے اس میں بیان کرتے ہیں، اور وہ خطبہ آپ ریفرنس کے طور پہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ میں اس کی پوری عبارت تو یہاں پہ بیان کرنے سے ابھی قاصر ہوں، چونکہ ہمیں محدود وقت میں کچھ اپنا نتیجہ دینا ہوتا ہے، اس لیے
اس کے علاوہ باقی صحیفہ سجادیہ دیکھ لیں، اس میں امام نے جو توحید بیان فرمائی ہے، یا باقی کتب احادیث اصول کافی ہے یا بحار الانوار، تو وہاں پہ پورے ابواب موجود ہیں، وہاں پہ دیکھ لیں کہ خدا پہ نہ جز ہے، نہ ترکیب ہے، نہ تجسیم ہے۔ جو خدا کی تجسیم کا عقیدہ رکھتا ہے اس کا تشیع سے بھی تعلق نہیں، اس کا دین اور ایمان سے بھی تعلق نہیں، وہ قوم یہود سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ پہلی قوم ہے پوری دنیا کے اندر کرۂ ارض پر قوم یہود جو خدا کی تجسیم کا قائل ہوئی تھی۔ اب وہ عقیدہ انشاءاللہ ہم بعد میں آنے والی ریکارڈز میں لے کے آئیں گے۔ ابھی اتنا بیان کر دیں کہ اس آیت سے کچھ لوگ مذہب اہل بیت کی شکل کو مسخ کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مطالب لیتے ہیں اور مومنین کے ایمان کو زائل کرتے ہیں، کہ اللہ رب العزت اب اس کو دلیل کے طور پہ اس آیت کو لیتے ہیں، اور اس کے بعد امیر المومنین سے کچھ جملے منسوب کیے جاتے ہیں کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا؟ آدم کو سجدہ کرنے سے کہ جس کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یہ ترجمہ کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، وہ 2 ہاتھ کون سے ہیں؟ اب وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر کے کچھ جملے بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے معاذ اللہ یہ فرمایا تھا کہ میں ہی وہ علی ہوں جس نے آدم کا پتلا اپنے ان ہاتھوں سے بنایا تھا۔ تو چونکہ علی کے ہاتھ بھی ید اللہ ہیں، اس لیے خالق کبریا اس آیت میں کہہ رہا ہے اور امیر المومنین اس خطبے کے اندر کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جملہ، یہ خطبۃ البیان کے جملے ہیں۔ میں یہ واضح کر دوں کہ خطبۃ البیان شیعہ کے مسلمات میں سے نہیں ہے۔ ایک تو سند کے اعتبار سے اس کے راوی ہیں حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے منسوب کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے 40 ہجری میں یہ خطبہ بیان کیا، اور میں نے خطبہ سنا، میں بیان کرتا ہوں، نقل کرتا ہوں امیر المومنین سے۔ تو علم الرجال کی روح سے یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمار یاسر جنگ صفین میں شامل تھے اور وہاں پہ ہی ان کی شہادت ہوئی، اور یہ مسلم الثبوت ہے کہ حضرت عمار یاسر جس جنگ صفین میں شہید ہوئے وہ جنگ 38 ہجری میں ہوئی ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ یہ خطبہ بیان کیا تھا 40 ہجری میں۔ تو ایک تو اس بات سے اتفاق نہیں، کو عقل رکھنے والا، شعور رکھنے والا اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک بندہ 2 سال پہلے شہید ہو چکا ہے، اب وہ قبر سے نکل کر آ کے اس خطبے کو سن بھی رہے ہیں اور اس خطبے کو بیان کرتے ہیں۔ یہ تو اس وجہ سے یہ سندن درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خطبہ اب اگر اس کی سند سے صرف نظر بھی کر لیں تو اس کے متن پہ آ جائیں، تو اس کے متن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جس کی تفسیر ہو سکتی ہے، ایک حصہ وہ ہے، کچھ جملے وہ ہیں جن کی تعویل ممکن ہے، کچھ حصہ وہ ہے جن کی نہ تفسیر ممکن ہے نہ تعویل ممکن ہے۔ وہ کچھ تخریب کاروں نے اپنی طرف سے اضافہ کر کے امیر المومنین سے اس کو منسوب کر دیا، یہ جملہ بھی انہی میں شامل ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت اب جو فرما رہے ہیں، اب چونکہ اس خطبے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جہاں پہ نعوذ باللہ یہ بھی امیر المومنین سے منسوب کیا گیا کہ میں ہی عبد ہوں، عابد ہوں، میں ہی معبود ہوں، کچھ اس کی تعویل کر کے دے، ممکن نہیں ہے۔ لہذا جناب ایک تو سندن یہ خطبہ درست نہیں، دوسری بات کہ اس کے کچھ جملے اگر سند سے صرف نظر کر لیں، قطع نظر کر لیں، تو یہ پورا خطبہ قابل تفسیر نہیں ہے۔ اس کا کچھ جملے ہیں جن کی تفسیر ممکن ہے، کچھ جملے وہ ہیں جن کی تفسیر ممکن نہیں، تعویل ممکن ہے۔ اچھا اب تعویل کہاں پہ ہوگی اور تفسیر کہاں پہ ہوگی، اس کا اپنا معیار ہے، نہ کہ جس کو میں چاہوں اور جیسے چاہوں اس کو پھیر لوں۔ اور کچھ جملے وہ ہیں کہ جن کی تعویل بھی ممکن نہیں، تفسیر بھی ممکن نہیں۔ جو اس طرح کے جملے ہیں وہ اصلاً بالکل وہ کچھ باطل نظریات رکھنے والوں نے اس میں داخل کیے ہوئے، اصل امیر المومنین کی کلام نہیں ہے۔
ایک چیز ہو گئی۔ اب آ جائیں کہ آیا امیر المومنین نے ہی اپنے ہاتھوں سے سرکار آدم کو بنایا اور پھر ان ہاتھوں کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا دیا؟ تو ہمارا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا امیر المومنین سے اگر آپ عقیدہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو مذہب اہل بیت میں عقیدہ قائم کرنے کا معیار کیا ہے؟ کیا ایک ضعیف السند روایت سے آپ عقیدہ قائم کر سکتے ہیں؟ میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث صحیح السند ہو، اس صحیح السند کے اوپر بھی آپ عقیدہ قائم نہیں کر سکتے۔ ہاں، فقہ میں عمل کر سکتے ہیں، عقیدہ قائم کرنے کے لیے ملاقات کچھ اور ہے، یہ کفایت نہیں کرتا۔ ایک بات اب آ جائیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو یہ کہا کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے جس کو میں نے حل کیا، ابلیس تجھے کس نے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے، ان ہاتھوں سے مراد کیا ہے؟ تو اب کوئی لمبی چوڑی ہم تفسیر میں نہیں جاتے، یہ اگر ہو سکے تو یہ میں کتاب میرے پاس ہے اور یہ کتاب بہت متبرک کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، اور تمام روایات اس میں توحید، اگر آپ اس کو بڑا کر کے دکھا دیں، توحید صدوق رحمہ اللہ، اس کتاب کے اندر توحید کے متعلق کسی مولانا صاحب نے کوئی اپنی کلام نہیں داخل کی، تمام کی تمام اس میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے منقول روایات ہیں۔ اس کتاب کی باب نمبر 13 میں باب و تفسیر قول اللہ عز و جل یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یہی باب باندھا ہے، اور اس باب کی تفسیر میں جب امام باقر علیہ السلام سے یہ پوری سند موجود ہے، حدثنا علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمہ اللہ قال حدثنا محمد بن ابی عبداللہ الکوفی قال حدثنا محمد بن اسماعیل البرمکی قال حدثنا الحسین بن الحسن قال حدثنا بکر عن ابی عبداللہ البرکی عن عبداللہ ابن بحر عن ابی ایوب الحزاز عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر۔ یہ پوری سند کے نام میں نے اس لیے راویوں کے لیے کہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ محمد بن مسلم جو امام کے صحابی ہیں اور صحابہ اجماع میں شامل ہیں، جن کے لیے معصومین نے فرمایا کہ یہ اتنے سچے راوی ہیں کہ کسی جھوٹے سے نقل نہیں کرتے، یہ بیان کرتے ہیں سألت ابا جعفر، میں نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا، فقلت قولہ عز و جل، میں نے کہا کہ اے میرے آقا و مولا، یہ جو اللہ رب العزت اپنے قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے؟ فقال مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ فقال علیہ السلام الید فی کلام العرب القوۃ والنعمۃ۔ تو امام باقر علیہ السلام اس ایک لفظ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لفظ ید کلام عرب میں قوت اور نعمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب امام کی بات ماننا ہے، امیر المومنین کے فرض کرو اگر کلام و درست ہے تو آیا امیر المومنین کے مد مقابل کیا امام باقر آ سکتے ہیں؟ اس کی سند کوئی نہیں، اس کی سند موجود ہے، وہاں اس کی تائید قرآن نہیں کر رہا، اس کی تائید قرآن کر رہا ہے۔ اب امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں الید فی کلام العرب القوۃ والنعمۃ، اور آگے میرے مولا اسی آیت کی تفسیر میں تعویل میں کچھ اور آیات تائید میں لے کر آتے ہیں۔ قال واذکر عبدنا داؤد ذا العید، کہ اے میرا حبیب آپ ان لوگوں کے کہنوں پر، باتوں پر آپ صبر کریں، ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کریں جو ذوالعید تھا۔ عید اب جمع کا صیغہ ہے، تو ظاہر ہے سرکار داؤد علیہ السلام کے 2 ہاتھ تھے، 3 نہیں تھے، تو جمع کا صیغہ تو 3 سے شروع ہوتا ہے، اور یہ جمع سالم ہے تو 3 سے شروع ہو کر 10 سے پہلے تک، تو کتنے ہاتھ تھے جناب داؤد علیہ السلام؟ ذوالعید آیا ہے۔ اگر آپ نے ظاہری مطلب یہ لینا ہے تو پھر یہاں پھر امام اس سے مراد کیا، اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ ذوالعید تھے،
یعنی در حقیقت ذو العیز سے مراد یہ ہے کہ وہ ذو القوت تھے، اور ذو القوت کس کس چیز میں؟ وہ اپنی تسبیح میں ذو القوت تھے، وہ اپنی سلطنت میں ذو القوت تھے، وہ اپنے علم میں ذو القوت تھے، اور پھر وہ میدان جنگ میں ذو القوت تھے۔ یہ در حقیقت اللہ رب العزت ان کے یہ اوصاف ایک کلمہ کے اندر بند کر رہا، تو یوں نہیں ہے۔ لہذا اس کلمہ کا مطلب امام باقر علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ ایک اور سند یہاں پر موجود ہے، اور وہ امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے، ان محمد ابن عبیدہ قال سألت الرضا علیہ السلام عن قول اللہ عز و جل، کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا، میرے آقا و مولا، یہ جو اللہ رب العزت اپنی مقدس کلام کے اندر یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یہاں پر یہ کہہ رہا ہے یدی سے مراد کیا ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا قال یعنی بے قدرتی و قوتی، اے ابلیس جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مراد کیا، یعنی جس کو میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا، جس کو میں نے اپنی قوت سے خلق کیا، تجھے کس نے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے؟ تو اب یہاں پر دو آئمہ کی دو اصناف کے ساتھ احادیث موجود ہیں، اس کے علاوہ احادیث اور بھی بہت زیادہ موجود ہیں۔ وقت کی قلت کی خاطر میں یہیں پہ بیان کو روک رہا ہوں، انشاءاللہ گفتگو ہماری اس سلسلے میں آگے بڑھتی رہے گی، پر لہذا میں اپنے مومنین سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے جہلاء کی ان تقریروں سے متاثر ہو کر اپنے ایمان کو زائل نہ کریں۔ آدم کا خالق اللہ ہے، امیر المومنین نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ امیر المومنین کا نور، نبی اکرم کا نور صلب آدم نے آیا تھا، یہ ضرور ہے، لیکن خالق آدم اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔